آپ جمعے والے دن خطبہ سے پہلے اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد زندہ رہو گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرقہ واریت دیکھو گے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، ابو بکر عمر عثمان علی کی بات کو تھام لینا، فرقہ واریت سے بچ جاؤ گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ تو اس حدیث میں ہے ابو بکر عمر عثمان کی بات مانو۔ جب حضرت عثمان کا دور تھا، مجمع زیادہ ہو گیا، جمعے کی پہلی اذان کے بعد قرآن کہتا ہے جمعے کی اذان کے بعد کے لیے قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، من یوم الجمعۃ، دو پیش ہیں حافظو، ایک پیش نہیں ہے، من یوم الجمعۃ نہیں ہے، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان آئے تو فوراً نماز پہ آؤ ورنہ گناہگار ہوگے۔ تو حضرت عثمان، حضرت علی اور اہل بیت اور صحابہ بیٹھے کہ اب تو مجمع بڑھ گیا ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، لوگ نماز میں آنے پہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو دیر ہو جاتی ہے، کیا کریں بھی؟ لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک اذان پہلے شروع کر دو تاکہ وہ اٹھ کر نماز کی تیاری شروع کر دیں، دوسری اذان آئے تو مسجد میں بیٹھے ہوں۔ ان التعظیم الثانی، امام بخاری لکھتے ہیں ان التعظیم الثانی امرہ عثمان حین کثر اہل المسجد، فرمایا حضرت عثمان نے صحابہ اور اہل بیت کے فیصلے کے ساتھ دوسری اذان شروع کرائی، لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے جب مجمع بڑھ گیا۔ ہم حضور کی ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں کہ فرقہ واریت میں خلفائے راشدین مانو، تو عثمان و علی خلفائے راشدین میں شامل ہیں، ہم فرقہ واریت سے بچنے کے لیے ان کی مانتے ہیں۔ اب تیری مرضی تو فرقہ واریت کر یا ان کی مان لے، ہم جمعے کی دونوں اذانوں کے قائل ہیں۔ انجینئر علی مرزا کے بارے میں فرمائیں، بابا وہ انجینئر ہے، وہ عالم دین نہیں ہے، اسی لیے کبھی صحابہ کو، کبھی اہل بیت کو، کبھی ائمہ کو، کبھی تابعین کو، کبھی علماء و فقہاء کو کیا سے کیا باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس دن مجھے کسی نے کلپ دکھایا، حضرت مولانا فرمان دامت برکاتہم کے خلاف کوئی دو جملے بولے، میں نے کہا یہ صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بولتا ہے، نبی کے خلاف بولتا ہے، جو نبی کے خلاف بولے وہ نبی کے وارث فضل الرحمان کے خلاف بولے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ انجینئر ہے بابا، انجینئر کا کام مسئلے چیک کرنا نہیں ہوتا، تھلی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، سڑک ٹھیک بنانا ہوتا ہے، فرش ٹھیک بنانا ہوتا ہے۔ آپ کی تھلی خراب ہے، فرش ٹھیک نہیں ہے، سڑک ٹیڑھی ہے، تو اس سے رابطہ کر لیں، مسائل پوچھ رہے ہیں تو علماء دیوبند سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ انفرادی نماز کے بارے میں بتائیے، قادیانیوں کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے دو سوال ہیں، سبحان اللہ۔ بابا انفرادی نماز میں تو پورا پڑھیں گے، میں نے کہا جب اکیلا درخواست لے کر ڈی سی آفس جاؤ گے تو پوری درخواست سناؤ گے نا، پوری بات کرو گے، تو اللہ کے دربار میں اکیلا نمازی تو پوری نماز پڑھے گا۔ اور قادیانیوں سے تعلق کسی قسم کا تعلق جائز نہیں ہے، دشمن رسول سے کیا تعلق رکھنا ہے؟ کل قیامت میں رسول اللہ سے سفارش لینا کس منہ سے آؤ گے یار؟ کوئی تعلق نہیں ہے قادیانیوں سے۔ دونوں ہاتھوں سے سلام کیوں لیتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے کریں، ایک ہاتھ سے نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں، غفر لہما قبل ان یفترقا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ابھی یہ جدا نہیں ہوتے۔ تو ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھ ملائیں تاکہ دونوں ہاتھ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو جس نے ایک ہاتھ کے گناہ باقی رکھنے ہیں اب اس کی مرضی ہے۔ باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، فرمایا ہمارے اکابر کا طریقہ یہ ہے کہ دو ہاتھ سے سلام کیا جائے، تو ہم دونوں ہاتھ سے سلام کے قائل ہیں، دونوں ہاتھ کے گناہ بھی معاف کراتے ہیں اور دونوں ہاتھ کے سلام بھی۔ جو جرابوں پہ مسح کرتے ہیں شرعی حوالہ جو کرتے ہیں حوالہ ان سے لے، میں تو عام جرابوں پہ مسح کا قائل ہی نہیں ہوں۔ تبارک الذی